السلام علیکم ناظرین۔ بخاری مسلم میں بنی اسرائیل کے ایک قاتل کا واقعہ نقل کیا گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے ہاں توبہ کی قبولیت سے متعلق صحابہ کرام کے سامنے بنی اسرائیل کے ایک قاتل کا نہایت خوبصورت اور ایمان افروز واقعہ بیان فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص چوری، ڈکیتی اور قتل میں بہت مشہور تھا اور نہایت معمولی بات پر کسی کو قتل کر دیتا۔ ہوتے ہوتے اس کے ہاتھ سے 99 افراد کا قتل ہو چکا تھا۔ اس کے بعد اس کے دل میں احساس پیدا ہوا کہ مجھے بھی تو اللہ کے ہاں جانا ہے۔ چنانچہ یہ فکر بڑھتا رہا اور لوگوں سے معلومات کرتے کرتے سرگرداں پھرنے لگا کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے یا نہیں۔ کسی عالم شخص سے ملاقات کی فکر ہوئی کہ معلوم کیا جائے کہ ایسے شخص کی توبہ قبول ہو سکتی ہے یا نہیں۔ لوگوں نے ایک قابل شخص کے پاس جانے کا مشورہ دیا۔ اس شخص نے اس کے پاس جا کر مسئلہ معلوم کیا کہ میری توبہ قبول ہو سکتی ہے اور کیا میری مغفرت ہو سکتی ہے، جبکہ میں نے 99 انسانوں کی جان لی ہے۔ تو اس عابد کو مسئلہ معلوم نہیں تھا، تو اس نے کہا جس نے 99 انسانوں کی جان لی ہو اس کی مغفرت کہاں سے ہوگی؟ چنانچہ اس نے کہہ دیا کہ تیری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ تو اس شخص نے غصے اور جلال میں آ کر اس کو بھی قتل کر کے 100 پورے کر دیے کہ جب میری توبہ قبول نہیں ہوتی تو لاؤ تجھے بھی ختم کر کے 100 پورے کر دیتا ہوں۔ چنانچہ اس نے 100 قتل پورے کر دیے، مگر پھر بھی اس کے دل میں احساس باقی رہا کہ میری مغفرت کی کوئی شکل ضرور ہوگی۔ اس لیے اس نے پھر لوگوں سے معلومات کا سلسلہ جاری کر دیا کہ روئے زمین پر سب سے بڑا عالم کون ہے، اس سے جا کر کے معلوم کروں گا، وہی صحیح مسئلہ بتا سکتا ہے۔ آخر لوگوں نے اس کو بتلایا کہ فلاں جگہ ایک عالم رہتا ہے، اس سے جا کر معلوم کرو۔ چنانچہ اس نے اس عالم صاحب کے پاس جا کر اپنی زندگی کی کارگزاری سنائی اور 100 آدمیوں کو کس طرح قتل کیا ہے سارا کارنامہ سنا کر معلوم کیا کہ اب بتلائیے کہ میری توبہ قبول ہو سکتی ہے یا نہیں۔ کیا اللہ کے ہاں مجھ جیسے گناہ گار کے لیے بھی مغفرت کا کوئی خانہ ہے؟ تو اس عالم صاحب کو چونکہ علم تھا تو اس نے بتلایا کہ تیرے گناہ معاف کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ اللہ کی رحمت کا سمندر تجھ جیسے گناہ گاروں کے گناہوں سے بہت بڑا اور وسیع ہے۔ چنانچہ اس عالم صاحب نے مشورہ دیا کہ تم فلاں جگہ سفر کر کے جاؤ، وہاں کچھ اللہ کے بندے رہتے ہیں، ان کا مشغلہ صرف عبادت ہے، ان کے ساتھ مل کر اللہ کی عبادت کرو اور نادم ہو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگو، انشاءاللہ تمہاری مغفرت ہو جائے گی۔ جب اس شخص نے آدھا راستہ طے کر لیا تو ملک الموت آ گئے اور اس کی موت ہو گئی۔ اب اس کی روح لے جانے کا مسئلہ کھڑا ہوا۔ آسمانوں سے رحمت کے فرشتے بھی آئے اور عذاب کے فرشتے بھی۔ رحمت کے فرشتے کہنے لگے کہ اس کی روح لے جانے کا حق ہم کو ہے، اس لیے کہ یہ سچے دل سے تائب ہو کر عبادت کے لیے جا رہا تھا۔ اور عذاب کے فرشتے کہنے لگے کہ اس کی روح لے جانے کا حق ہم کو ہے، اس لیے کہ اس شخص نے کبھی کوئی نیک کام نہیں کیا اور پوری زندگی گناہوں میں گزار دی۔ اسی دوران آسمانوں سے آدمی کی شکل میں فرشتہ آیا۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ فرشتہ جبرائیل علیہ السلام تھے۔ چنانچہ اس فرشتے نے تشریف لا کر ان دونوں طرح کے فرشتوں میں یہ فیصلہ کیا کہ دونوں طرف کی مسافت ناپ کر دیکھ لو، جہاں سے آ رہا ہے وہاں کی مسافت قریب ہے یا جہاں جا رہا تھا وہاں کی مسافت، لہٰذا جہاں کی مسافت قریب ہو اس شخص کو وہاں والوں میں شمار کر دیا جائے۔ چنانچہ دونوں طرف کی زمین ناپ کر دیکھی گئی تو وہ شخص جہاں جا رہا تھا وہاں کی مسافت قریب تھی۔ چنانچہ فیصلہ ہوا کہ مقام معصیت سے مقام عبادت صرف ایک بالشت قریب ہے، اس لیے رحمت کے فرشتوں کو اس کی روح لے جانے کا حق ہوگا۔ چنانچہ اللہ کی طرف سے اس کی مغفرت کا اعلان ہو گیا۔ اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ انسان جب بھی سچے دل سے توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائیں گے انشاءاللہ۔ یہ واقعہ ان حضرات کے حوصلہ افزائی اور معاونت کا سبب ہے جو کہ بڑے بڑے گناہ کر کے اب مایوسی کی زندگی گزار رہے ہیں، کیونکہ شیطان انہیں مایوس کرتا ہے۔
بہرحال گناہ گاروں کو شیطان کی باتوں میں آ کر مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کی رحمت سے سچی امید رکھ کر سچی توبہ کے ذریعے اپنے آپ کو پاک و صاف کر لینا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔